آج وہ برکتوں والی، رحمتوں والی، مغفرتوں والی رات آ چکی ہے۔ 15 شعبان شب برات آ گئی۔ یہ 4 رکعت نماز نفل اور اس کے ساتھ قل هو اللہ احد کا جو شخص بھی یہ عمل کرتا ہے نا، پورا سال اس بندے کو ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں ملتے ہیں۔ دیکھیں، یہ نماز پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو نا، اللہ کے دوست بننا چاہتے ہو اور چاہتے ہو اس رات کی تمام برکتیں آپ کو مل جائیں، آپ کی قسمت سنور جائے، آپ کا مقدر سنور جائے، بن مانگے ہی آپ کو ملنا شروع ہو جائے، اب آپ کو رزق کے پیچھے بھاگنا نہ پڑے بلکہ رزق خود تمہارے پیچھے آئے اور تمہارا گھر پورے سال کے لیے مال و دولت سے بھرا رہے، تو پھر جلدی کریں، اس 4 رکعت نماز نفل کو سمجھیں اور اس کے بعد سورۃ اخلاص کا عمل کریں، پھر پورے سال کے لیے بے فکر ہو جائیں۔ دیکھیں، یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، بار بار نہیں ملتا۔ لوگ پورا سال ان دنوں کا انتظار کرتے ہیں، اس رات کا انتظار کرتے ہیں۔ آج شب برات کی رات ہے، اس لیے آپ نے 4 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کرنے ہیں۔ یہ 2 رکعت کر کے آپ ادا کریں گے، اس کے ذریعے کہتے ہیں جو ساری زندگی نہیں مل سکا وہ بھی اس رات میں مل جاتا ہے، بس یہ عمل پڑھتے ہی، کیونکہ یہ رات اللہ تعالیٰ 300 رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ دیکھیں، شعبان المعظم کی 15ویں رات کو شب برات کہتے ہیں، کیونکہ برات کا مطلب ہوتا ہے نجات کی رات۔ اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو، نوافل پڑھنے والوں کو، عبادت کرنے والوں کو، تسبیحات کرنے والوں کو، استغفار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اس قدر نواز دیتا ہے، اس قدر انعام اور تجلیات عطا فرماتا ہے کہ جس نے جو کچھ مانگا ہوتا ہے اس کے مقدر میں کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے دوستو، یہ عظمتوں اور رحمتوں والی رات آپ نے ضائع نہیں کرنی، اس لیے کہ اس کی برکت آپ کو تا حیات بھی ملتی رہے گی۔ دیکھیں، آپ چاہتے ہیں ایک شعبان المعظم کی 15ویں شب یعنی شب برات سے اگلی شب برات آنے تک آپ کا مقدر سنورا رہے، آپ کی حاجتیں پوری ہوتی رہیں، کیونکہ اسلامی سال کی یہ نہایت بابرکت راتوں میں سے ایک رات ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، گناہوں کی مغفرت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ یوں ہی مغرب کا ٹائم ہوتا ہے نا، تو مغرب کے ٹائم تمام آسمانی دروازے، جنت کے دروازے، رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور بندوں کے مقدرات کے متعلق فیصلے نافذ کیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس کو لیلۃ النصف بھی کہتے ہیں، اس کو لیلۃ المبارکہ بھی کہتے ہیں یعنی برکتوں والی، لیلۃ الرحمہ بھی کہتے ہیں یعنی رحمتوں والی، لیلۃ الصح بھی کہتے ہیں یعنی فیصلوں کی رات۔ تو آپ نے اس رات میں اگر یہ 4 رکعت نماز نفل پڑھے اور اس کی نیت، اس کا طریقہ، اس میں کون کون سی صورتیں پڑھنی ہیں، اس کے بعد کون سی تسبیحات پڑھنی ہے، یہ مکمل اب تفصیل بتانے لگا ہوں، اس لیے اس کی ایک ایک بات، ایک ایک جز، ایک ایک حصہ انتہائی قیمتی ہے۔ سمجھیں گے، توجہ کریں گے، انشاءاللہ تعالی پوری برکتوں سے مالا مال ہو جائیں گے۔ دیکھیں، ایمان جو، دیکھیں، موقع کی مناسبت سے میں آپ کو جو چیز بتا رہا ہوں نا، یہ آپ کے لیے نہایت اہم ہے، اس لیے آپ خود پڑھیں، خواتین گھر میں ان کو بھی بتائیں، جہاں جہاں دوست احباب ہے سب کو ٹیلی فون کے ذریعے، ویڈیو شیئر کے ذریعے، جیسے بھی ہو اس کو پہنچائے، تاکہ آج بہت سارے لوگ پریشانی کی زندگی گزاریں۔ دیکھیں، جو ہر سال لوگ یہ 4 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں نا، جب آپ ایک بار یہ اس رات میں آج پڑھیں گے تو آپ کا دل چاہے گا کاش ہر رات ہی شب برات ہو۔ دیکھیں، آپ نے شاید ابھی تک اس کی برکتیں نہیں دیکھی، کیونکہ یہ جس کو برکت نصیب ہوتی ہے وہی اس کی برکتوں کو جانتا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بعض دنوں کو بعض دنوں کے اوپر فضیلت عطا کی ہے، بعض راتوں کو اللہ نے بعض راتوں کے اوپر فضیلت عطا کی ہے، ان عظمت والی راتوں میں، ان فضیلت والی راتوں میں، کیونکہ اس کے پڑھنے سے 5 نعمتیں اس بندے کو فوراً مل جاتی ہیں۔ نفل 4 پڑھنے ہیں، 5ویں نمبر پر عمل کرنا ہے، نعمتیں بھی 5 ملیں گی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ لفظ شعبان جو ہے اس کے اندر حرفوں کی تعداد 5 ہے، تو اس کے ہر ایک حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو انعامات عطا فرمائے گا۔ وہ کیسے کیسے انعامات ملیں گے اب ذرا سنیے گا، آپ کو پتا چلے گا کہ واقعہ ہی یہ عظمتوں اور رحمتوں والی رات ایسی ہے کہ جس خوش نصیب نے فقط ماہ شعبان المعظم کی تعظیم کی، اللہ سے ڈرا، رب ذوالجلال کی اطاعت کی، اپنے آپ کو معصیت سے روکے رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا اور اسے اس سال آنے والی ہر قسم کی مصائب اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا۔ اس لیے کہ یہ شعبان المعظم کا مہینہ یہ دل کو پاک کرنے کا مہینہ ہے، دل کو ستھرا کرنے کا مہینہ ہے، دل کو اجلا کرنے کا مہینہ ہے، وہ بندہ نوری سمندر میں چلا جاتا۔ اب جو پہلی 2 رکعتیں آپ نے پڑھنی ہے نا، ان کی ترتیب میں عرض کرنے لگا ہوں۔ 2 رکعت نماز صلاۃ
رضائے خدا یعنی اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے 2 رکعت آپ نے پہلے ادا کرنی ہے، 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الرضا یعنی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے آپ نے پڑھنی ہے۔ تو اس میں جو صورتیں ہیں وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، پہلے نیت آپ نے توجہ کے ساتھ سمجھنی ہوگی، 2 رکعت نماز صلاۃ الرضا اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف خانہ کعبہ کے اللہ اکبر یہ کہہ کر آپ نے کانوں کو ہاتھ لگا لینے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے آپ نے یہ 2 نفل پڑھنے ہیں۔ دیکھیں یہ نفلوں کی طاقت آپ دیکھیے گا، اس کے اندر جو سورت پڑھی جائے گی، جو تعداد پڑھی جائے گی، جب آپ پڑھیں گے دیکھیں آپ کو ابتداً یہ شاید معلوم ہو کہ یہ تو شاید کوئی عام سے نفل ہے، لیکن یہ عام نفل نہیں ہے، یہ اس رات کی خاص عبادت ہے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر لطف و کرم فرماتا ہے، جسے چاہے وہ روزی دیتا ہے وہی قوت دیتا ہے، وہی عزت دینے والا ہے۔ جو آخرت کی کھیتی چاہے ہم اس کے لیے کھیتی بڑھائیں گے، جو دنیا کی کھیتی چاہے ہم اس میں سے کچھ اسے دیں گے اور آخرت میں پھر اس کا کوئی حصہ نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ شورى میں اس کی آیت نمبر 19 اور 20 میں یہ ارشاد فرمایا۔ اس لیے دوستو آج رحمتوں والی گھڑیوں میں ہم نے اللہ کی رضا کے لیے یعنی اللہ کو جس نے رب کو راضی کر لیا نا وہ اللہ کا محبوب اور دوست بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے اس بندے نے مجھے راضی کیا، اب میں اس بندے کو راضی کر دوں گا۔ پھر وہ بندہ جس چیز کا سوال کرتا اللہ عطا کر دیتا۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی یہ تمہید بتانا، یہ الفاظ بتانا ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ کا شوق بڑھے، آپ کا ذوق بڑھے، آپ کو پتہ چلے یہ 2 نفل میں جو پڑھ رہا ہوں ان کی تاثیر اور طاقت کتنی ہے، اس سے مجھے کیا ملنے والا، اس سے تمہارا رب راضی ہو جائے گا۔ دیکھیں جب اللہ راضی ہو جاتا ہے نا پھر دنیا کی ہر نعمت بندے کو میسر ہوتی ہے۔ اس لیے ہم نے اللہ کو راضی کرنے 2 رکعت نماز نفل اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی آپ یہ لفظ بھی کہہ سکتے ہیں بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف خانہ کعبہ کے اللہ اکبر، اس طرح آپ نیت کر لیں۔ میں نے بالکل آسان لفظوں میں آپ کو بتائی، پھر بھی کسی چیز کی سمجھ نہ آئے جلدی کریں، کمنٹ کریں، میں آپ کو فوراً انشاءاللہ رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے حضور فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے بے شک اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے ایک نور کا سمندر پیدا فرمایا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو تخلیق کیا، جس کا ایک بازو مشرق میں دوسرا مغرب میں، اس کا سر عرش کے نیچے، دونوں پاؤں 7 زمینوں سے بھی نیچے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی میرا غلام شعبان المعظم کے مہینے میں میری ذات پر درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ تم مائع حیات میں گوتا لگا۔ فرشتہ حکم خداوندی کے مطابق گوتا لگاتا ہے، پھر اس سے باہر نکلتا ہے، اپنے بازوؤں کو جھاڑتا ہے تو اس کے ہر ایک پر سے قطرات ٹپکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر قطرے سے فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو قیامت تک اس درود پڑھنے والے کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے۔ اب جس کے لیے اللہ کے نوری ملائکہ فرشتے دعا کریں، خدا کی قسم وہ بندہ کتنی شان اور عظمت والا ہوگا۔ اب اسی طرح آپ نے جب نیت کر لی ثنا پڑھنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ آگے سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس کے بعد آپ نے سورت پڑھنی ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب اس سورت کو بار بار پڑھنا ہے، اس کی تعداد ہے 25 بار، یعنی 25 مرتبہ آپ نے پہلی رکعت کے اندر اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اس طرح آپ کی پہلی رکعت مکمل ہو جائے گی۔ تو یہ 2 رکعت نماز نفل میں نے پہلے آپ کو بتائے ہیں۔ دیکھیں جب یہ نفل پڑھنے ہیں نا تو اکٹھے ایک ساتھ ہی چاروں پڑھنے ہیں، اس کے بعد اسی جگہ بیٹھے ہی آپ نے عمل کرنا ہوگا۔ اگر تو اتنا ٹائم آپ آج رات دے سکتے ہیں تو یقین جانے میں کہتا ہوں کچھ اور کر سکیں یا نہ کر سکیں کم از کم یہ 4 رکعت نفل ضرور پڑھ لیجئے گا، اس لیے کہ اس کے ذریعے آپ کو اس رات کی برکتیں، ماہ شعبان کی برکتیں اور بھی بہت سارے انعامات اور بھی انوار و تجلیات اور بھی رحمتیں آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی۔ دیکھیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان کی 15ویں رات اپنی مخلوق کی طرف اللہ نظر رحمت فرمائے گا، مشرک اور کینہ رکھنے والوں کے سوا سب کی بخشش فرما دے گا۔ تو اس لیے یہ رات مغفرت عامہ کی رات ہے، البتہ دلوں کی صفائی شرط ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں توبہ قبول ہوتی ہے، پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں، جہنم سے آزادی مل جاتی ہے۔ تو دوستو اس لیے اگر یہ تمام نعمتیں، تمام انعامات آپ نے حاصل کرنے ہیں، کیونکہ دیکھیں اس رات میں آنے والے سال کے متعلق رزق لکھا جاتا ہے، زندگی لکھی جاتی ہے، موت لکھی جاتی ہے، بیماری لکھی جاتی ہے، صحت لکھی جاتی ہے، خوشی لکھی جاتی ہے، غم لکھا جاتا ہے۔ لہٰذا بندے کو چاہیے اس رات اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ دعا کرے۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیسے، تو جیسے آپ نے پہلی رکعت پڑھی ہے نا اسی طرح آپ نے دوسری رکعت پڑھنی ہے سورۃ الفاتحہ اور سورۃ اخلاص۔ سورۃ الفاتحہ 1 مرتبہ، سورۃ اخلاص آپ نے 25 مرتبہ پڑھنی۔ اس طرح آپ کی 2 رکعت نماز نفل مکمل ہو جائیں گے۔ اب اگلے 2 پڑھنے ہیں،
دو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے عمل کرنا ہوگا، پھر آپ نے تسبیحات کرنی، یعنی 4 نفل پڑھنے کے بعد آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے. بس سادہ لفظوں میں یہ سمجھ لیں. دیکھیں میری کوشش ہوتی ہے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کچھ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، کچھ دیہاتوں سے، کچھ گاؤں سے، کچھ شہروں سے، کچھ کس ملک سے، کوئی کس شہر سے ہوتا ہے. پھر میں اس لیے ایک ایک بات کو بار بار سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ ہر بھائی بہن دوست احباب بچے کو سمجھ آ سکے اور تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو. اور اس لیے کہ کوشش ہے کہ سب بھائی بہن اس عمل کو پڑھ کے ان کے ذریعے اپنی پاکیزگی روحانی اور روحانی بلندیوں کا ذریعہ بنا سکیں. تو اب دوستو اسی لیے آپ جب اس ترتیب کے ساتھ یہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی اب خود دیکھیں گے. اب اگلے 2 نفل جو آپ نے پڑھنے ہیں وہ بھی ذرا سن لیجئے گا. اب آپ کا جو مقصد، جو حاجت، جو آرزو، جو تمنا ہے اس کو اپنے تصور میں رکھنا ہے. یہ صرف عمل کے دوران، لیکن یہ جو نفل آپ کو عرض کر رہا ہوں ان کو آپ نے اسی نیت کے ساتھ ہی پڑھنا ہوگا جو نیت میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں. اب آپ نے یہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں کہ 2 رکعت نماز نفل، یہ جو آپ کو بتا رہا ہوں اس میں آپ نے نیت کا بڑا ہی خاص خیال رکھنا ہے کہ اس میں آپ نے نیت کرنی ہے، یا اللہ مجھے پورے سال کے لیے خوشحالیاں عطا فرما. یعنی کہ اس نیت کے ساتھ 2 رکعت نماز نفل خوشحالی کے، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر، یعنی صلاۃ الخیر آپ کہیں گے. 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الخیر، بھلائی کے لیے، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر. اس طرح آپ نے یہ نیت کر لینی. اب میں نے صلاۃ الخیر کا لفظ اس لیے نہیں استعمال کر رہا تھا تاکہ بہت سارے دوست پوچھیں گے کہ یہ صلاۃ الخیر کیا ہے، تو میں نے اس لیے اس کی وضاحت بھی آپ کے سامنے کر دی ہے تاکہ کسی بھائی بہن کو دوبارہ کمنٹ میں پوچھنے کی ضرورت نہ پیش آئے. اس لیے اب ان کو پڑھنے کا طریقہ بھی سن لیجئے گا. مختلف لوگوں نے اپنی اپنی مرضی سے بتائے ہوتے ہیں، لیکن میں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ صوفیاء اللہ والوں بزرگوں کے ازمودہ اعمال ہوتے ہیں. جب لوگ کرتے ہیں الحمدللہ برکتیں ان کو پھر سالہ سال ملتی رہتی ہیں. تو اس لیے آپ نے یہ سال کے بعد موقع ملتا ہے، اس لیے اس رات کو خدارہ غفلت اور سستی میں نہیں گزارنا. اس رات میں مرحومین کے لیے دعا کریں، سال ثواب کرنا باعث اجر ہے. قبرستان جانا، فاتحہ پڑھنا بھی ثابت ہے، بشرط ہے کہ شریعت کے خلاف نہ ہو، شریعت کے مطابق چلنے کی کوشش. شب برات میں جو ہے وہ لوگ آتش بازی کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، غیر رسمی رسم و رواج اور فضول خرچی سے اجتناب کریں. اصل مقصد عبادت اور توبہ ہے اور دعا ہے. تو وہ میں نے آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلے نمبر پر آپ عبادت کریں گے. دیکھیں امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ رات کے پہلے حصے میں نفل پڑھتے، دوسرے حصے میں درود پاک، تیسرے میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگتے، استغفار کرتے. تو اس لیے ہم نے کیونکہ پہلے ابتدا نہیں آپ کو نوافل بتائے ہیں، امام علی مقام کا طریقہ ہی بتایا ہے، اسی طرح دوسرے اس کے بعد ہم نے درود پاک پڑھنا ہے اور اعمال اور وظائف پڑھنے ہیں. تو یہ جو طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں نا، یقین جانے یہ طریقہ اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، وہ اس لیے اس رات کی برکتیں صحیح معنوں میں حاصل نہیں کر پاتے. اس لیے خواتین اپنے گھروں میں رہ کر یہ عبادت کریں. مرد حضرات چاہیں تو مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، جہاں آسانی ہو، جہاں وقت مل جائے، جہاں موقع مل جائے فوری طور پر وہیں اس عمل کو شروع کر لیں. دیکھیں اس رات کے بارے میں اپنے بچوں کو بتائیں، مختصر دعائیں سکھائیں تاکہ دینی شعور پیدا ہو. دیکھیں شب برات کی دعا کیا ہے؟ مغفرت کی دعا اس میں مانگنی چاہیے، رزق کے لیے دعا مانگنی چاہیے، بیماری سے شفا کے لیے، ایمان پر خاتمے کی خاص خصوصی دعا مانگنی چاہیے. بزرگان دین اس رات جا کر عبادت کرتے، آنسوؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے لو لگاتے تھے. اب دوستو جب آپ نے دوسری 2 رکعتوں کی نیت کی ہے تو آپ نے اس میں کرنا کیا ہے؟ پہلی رکعت کے اندر آپ نے ثنا پڑھی، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. جلدی اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کا بھی ٹائم بچے، میرا بھی وقت بچے اور آپ یہ 4 رکعتیں نفل مکمل سمجھے، اس کے بعد اعمال اور وظیفہ بھی کر سکیں. تو اس لیے اس رات کی ہمیں قدر کرنی ہے. اس رات کو ہم نے ایسے فضول کاموں میں نہیں گزارنا کہ جو ہماری زندگی کے اور ہماری منشا کے اور اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو. اب آپ نے جو یہ 2 نفل میں آپ کو عرض کر رہا ہوں اس میں کیا کیا چیزیں پڑھنی ہیں اس کو ذرا سمجھیے گا بڑے دھیان اور توجہ کے ساتھ. آپ نے ثنا پڑھی، سبحانک اللہ، آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھی. سورۃ الفاتحہ کے بعد اب جو چیز آپ نے پڑھنی ہے، قرآن کریم کی یہ جو سورت بتا رہا ہوں نا، سورۃ اخلاص، یہ بڑی اہم ترین سورت ہے. اس کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے کہ یہ سورت عام سورت نہیں ہے. یہ سورت وہ سورت ہے جس کی تعریف میرے آقا نے صحابہ کے سامنے کی نا تو صحابہ تعجب کرنے لگے، کیونکہ اس کی 4 آیات ہیں. جب
آپ آج رات اس سورہ مبارکہ کا ورد کریں گے، اس کی تلاوت کریں گے، تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ سورت صحابہ کرام نے کیوں تعجب کیا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے سیر کروائی نا آسمانوں کی، جو پچھلا مہینہ گزرا اس میں حضور کو جو شب معراج کی رات سیر ہوئی، حضور فرماتے میں نے اس رات میں دیکھا تھا کہ عرش پر 3,60,000 ستون ہے، ایک ستون سے دوسرے ستون کی مسافت 3 لاکھ برس کی ہے، ہر ستون کے نیچے مشرق سے مغرب تک 12,000 میدان ہے، ہر میدان میں 80,000 ایسے فرشتے ہیں جو اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں۔ جب وہ فرشتے اس سورت کو پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے ہمارے مالک، ہم نے یہ ثواب ہر اس شخص کو بخش دیا جو مرد عورت بھی اس سورت کی تلاوت کرے گا۔ صحابہ کرام نے یہ بات سنی تو تعجب کرنے لگی کہ اتنا ثواب اس بندے کو ملے گا جو بندہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کیا تم اس سے تعجب کر رہے ہو؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک قل هو اللہ احد یہ جبریل کے پروں پہ لکھا ہوا ہے، اللہ الصمد یہ میکائیل کے پروں کے اوپر لکھا ہوا ہے، اسی طرح چاروں جو بڑے فرشتے ہیں نا، اس کی ہر ایک آیت ان کے پروں کے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ تو جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان چاروں فرشتوں کے ثواب کے برابر اس بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس بندے کی شان عظمت کیا ہوگی جب بندہ اس کو پڑھتا ہے۔ اس لیے دوستو آپ نے ان دونوں صورتوں کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہوگا۔ اب آپ نے اس رکعت کے اندر ایک مرتبہ یعنی کہ آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھا ہے، اور 3 مرتبہ آپ نے سورۃ ان قدر پڑھنی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر 3 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے، اور سورۃ اخلاص کو آپ نے پڑھنا ہے ہر رکعت کے اندر 12 مرتبہ، یعنی دونوں رکعتوں کے اندر آپ نے یہی ترتیب رکھنی ہے کہ سورۃ القدر کو 3 مرتبہ، سورۃ اخلاص کو آپ نے 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو دونوں رکعتوں میں یہی ترتیب، اسی ترتیب کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو آپ کی یہ 2 رکعت نماز بھی مکمل ہو جائے گی۔ لیکن اب اس کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں، نہ کسی کے ساتھ کلام کرنا ہے، وہی بیٹھے بیٹھے یہ مختصر سا عمل کرنا ہے۔ عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ عمل کے اول آخر 10 مرتبہ درود پاک پڑھنا۔ جس طرح یہ نفل بڑے اہم ہیں، اسی طرح اس کے بعد یہ تسبیحات، یہ وظیفہ بھی بڑا اہم اور نہایت قیمتی ہے، اس لیے کہ درود پاک اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے ڈائریکٹ اور عمل شروع کر دینا ہے، کوئی اور تسبیحات کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہی تسبیحات بڑی اہم اور بڑی قیمتی ہیں۔ کیونکہ درود شریف وہ عظیم عبادت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے محبوب خاتم النبیین محمد مصطفیٰ پر اللہ رحمت، سلامتی اور برکت کی دعا کی جاتی ہے۔ درود پاک پڑھنا صرف ایک عبادت نہیں بلکہ ایمان کی علامت ہے، محبت رسول کا اظہار ہے، قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ دیکھیں یہ جو دو آپ نے نفل پڑھے ہیں نا، ان کی فضیلت اور عظمت بھلا کتنی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا ایک مینار ہے اور وہ بڑا ہی خوبصورت چمک رہا ہے، روشن ہے، اس سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا یہ کتنا خوبصورت مینار ہے۔ تعجب کرنے لگے، اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ اس سے بھی عجیب تر بات نہ دکھاؤں، کام نہ دکھاؤں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، باری تعالیٰ ضرور۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وہ جو مینار تھا وہ پھٹ گیا، اس کے اندر ایک شخص کھڑا ہے، بوڑھا آدمی ہے، وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، نفل نماز میں کھڑا ہے، اور اس کے سامنے انگوروں کی ایک بیل ہے، اس کے اوپر انگور لگے ہوئے ہیں۔ اور جب اس نے اپنی نماز کو مکمل کیا، اسلام پھیرا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے پوچھنے لگے کہ بابا جی تم کتنے عرصے سے یہاں عبادت کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں 400 سال سے یہاں اس میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے۔ کہا تیری خوراک کیا ہے؟ فرمایا یہ جو انگور ہے اس کو کھاتا ہوں، یہ غذا بھی ہیں، یہ پانی بھی ہیں، یہ سب کچھ ہے، تو اسی سے میرا گزارا ہوتا رہتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مزید تعجب میں پڑ گئے کہ اس سے تو زیادہ پھر کوئی نیک آدمی نہیں ہوگا، اس سے زیادہ تو کوئی شخص جو ہے وہ اس کے پاس ثواب نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ ایسی بات نہیں ہے، ایک میرے آخری حبیب کی امت آنے والی ہے، بس اس کو ایک ایسی رات عطا کی جائے گی، اس میں میرے محبوب کی امت میں سے جو کوئی بھی 2 رکعت نماز نفل ادا کرے گا نا میری رضا کے لیے، اس کو اتنا اجر و ثواب عطا کروں گا کہ اس کی 400 سال کی عبادت الگ، لیکن اس کا ثواب اس سے بھی زیادہ بڑھ جائے گا، بڑھا کر عطا کروں گا۔ تو دوستو یہ جو آپ کو نفل میں نے آپ کو بتائے ہیں نا، تو یہ اللہ کی رضا کے لیے جب آپ پڑھیں گے نا، اللہ کو راضی کرنے، تو خدا کی قسم آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں کیسے انقلاب آتا ہے۔ اس پر بڑے بڑے واقعات موجود ہیں، بڑی بڑی لوگوں کے حالات جو بالکل پھنسے ہوئے تھے، جہاں جن کا کوئی راستہ نہیں تھا، سارے راستے بند ہو چکے تھے، بیچاروں کے پاس کوئی اور جگہ ہی نہیں بچی تھی۔ جب انہوں نے اس کو پڑھا الحمدللہ زندگی میں پھر وہ انہوں نے بہاریں دیکھی ہیں، زندگی میں وہ انقلاب دیکھا ہے، زندگی میں وہ راحت حاصل کی ہے جو شاید عام بندے کی سوچ سے باہر ہے۔ اس لیے دوستو اب آپ نے درود پاک کی جو تعداد ہے وہ میں نے آپ کو عرض کر دی ہے۔ اب آپ نے جو پہلے نمبر پہ تسبیح پڑھنی ہے
اس کو ذرا سنیے گا، انشاءاللہ تعالی آپ کو خود محسوس ہوگا کہ واقعی اس عمل نے تو میرے حالات اور میری زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ اب آپ نے اللہ کا شکر ادا اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے کہ آپ نے یہ والے کلمات جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں ان کو آپ نے پڑھنا ہے، اور وہ کلمات آپ نے 40 بار پڑھنے ہیں۔ 40 مرتبہ آپ نے یہ والے کلمات جو میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں ان کو آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ عمل انتہائی قیمتی اور انتہائی اہم ہے۔ اب آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ آپ نے فقط یہ پڑھنا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کے ذریعے اللہ تمہاری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ تعداد میں نے اس کی عرض کر دی ہے، آگے کچھ اور تسبیحات ہیں جو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھتے جانا ہے۔ اور ہمارے امام حسن ہمیشہ لوگوں کو یہی عمل بتاتے تھے۔ حضرت امام حسن بصری کے پاس مختلف لوگ آئے، کسی نے کہا میرے پاس اولاد نہیں، کسی نے کہا میرے پاس کاروبار نہیں، کسی نے کہا میں بیمار ہوں، کسی نے کہا مقروض ہوں، کسی نے کہا ہمارے جو ہیں وہ کاروبار جو ہے وہ ٹھپ ہو چکا ہے۔ ہر ایک مختلف اپنے مسائل لے کر آتا، لیکن سب کو آپ ایک ہی عمل بتا رہے ہوتے تھے۔ یہ جو عمل آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں، یہ آپ نے جو کلمات جتنے جہاں تک میں نے پڑھے ہیں نا، آپ نے یہاں تک ہی ان کو پڑھنا ہوگا۔ اس کے بعد دوستو آپ نے جو اگلے نمبر پہ تسبیح پڑھنی ہے وہ ہے 41 بار۔ 41 مرتبہ اگلی تسبیح پڑھنی ہے، وہ کیا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ربوبیت اور اللہ تعالیٰ کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ کس قدر بندوں کی پریشانیاں اور بند راستے کھولتا ہے، رزق اور برکت میں کیسے اضافہ ہوتا ہے، دل کو سکون کیسے ملتا ہے، پریشانی اور رکاوٹیں کیسے ختم ہوتی ہیں۔ جب بندہ اللہ پر بھروسہ اور یقین کر لیتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو کبھی بھی خالی نہیں موڑتا۔ تو اب جو کلمات میں آپ کو عرض کر رہا ہوں یہ کلمات ذرا سنیے گا، تو کیونکہ ان کے اندر وہ قوت، وہ طاقت، وہ تاثیر موجود ہے کہ جو ہر ایک شخص کی سمجھ میں نہیں آتی، اور ہر شخص جو ہے وہ اس سے جو ہے اس کی عقل وہاں تک نہیں پہنچتی۔ اب آپ نے یہ کلمات پڑھنے جس کے ذریعے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی کو بتائی، اور جب صحابی نے اس کو پڑھا تو اس کا بیٹا جیل میں تھا، اس کو فوراً رہائی مل گئی اور اس کے جیل کے تالے کھل گیا، پھر اس کو کافروں کے اونٹ ملے، وہ ایک ہی لمحے کے اندر اتنا امیر ہو گیا کہ ہر کوئی دیکھ کر تعجب کرنے لگا، حیران ہونے لگا۔ آپ نے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد قرآن کریم کی ایک آیہ مقدسہ ہے جس کو آپ نے پڑھنا ہے، اور یہ اس سورت کی آیہ مقدسہ ہے جس کے بارے میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ آیہ مقدسہ، یہ وہ سورت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عرش کے خزانوں سے نازل فرمایا۔ جب کوئی بندہ اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عرش کے خزانے عطا فرماتے۔ اس لیے آج کیونکہ 300 رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آج جنت کی دروازے کھلے ہوئے ہیں، آج مصیبتوں کا حل مل جائے گا، کیونکہ یہ تسبیح، یہ کلمہ اللہ کی مدد کو کھینچ کر لاتا ہے۔ اس لیے زبان سے ادا ہونے والا سب سے عظیم کلمہ یہی ہے۔ اس لیے یہ تمہیں میزان عمل میں بھی کام آئے گا، دنیا میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا، کیونکہ دل کی بیماریوں کا علاج اس کے اندر موجود ہے، روحانی بیماریوں کا، جسمانی بیماریوں کا، ہر قسم کی مشکلات اور ہر قسم کا حل اس کے اندر موجود ہے۔ اب جو کلمات جو آپ نے قرآن کریم کی آیہ مقدسہ پڑھنی اس کو آپ نے 33 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں اس کا مطلب ہے یہ کلمہ شکر، عاجزی اور محبت کا اظہار ہے، کیونکہ قرآن مجید کا آغاز اس سے ہو رہا ہے جو اس کی عظمت کی دلیل ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جو کلام ہے نا وہ یہ کلام ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ کلام جب کوئی بندہ پڑھتا ہے نا تو اس کے ذریعے اللہ اس کی نعمتوں کو محفوظ رکھتا ہے اور زوال سے بچاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں اور بھی زیادہ عطا کروں گا۔ تو جو ہر حال میں یہ پڑھتا ہے اس کے دل کو اللہ سکون عطا فرماتا ہے۔ غم اور تکلیف میں یہ پڑھنا صبر اور بڑے اجر کا سبب بنتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک آیہ مقدسہ، اس کو آپ نے پڑھنا ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ تو اس کے بعد جو آگے آپ نے پڑھنا اس میں آپ نے اپنی راہیں کھلوانی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سے رزق مانگنا ہے۔ وہ تسبیح بھی آپ نے صرف اور صرف 33 بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر 10 بار درود پڑھنا ہے، عمل آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ اور درود پاک سمیت آپ نے 5 کام کیے ہیں، 5 چیزیں آپ نے پڑھی درود پاک کو شامل کر کے۔ اس لیے دوستو اب جب آپ یہ 4 نفل پڑھنے کے بعد 5واں کام کرتے ہیں الحمدللہ، آپ 5 منٹ کے بعد دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی بہاریں، رحمتیں کیسے، کیونکہ یہ روحانی شفا کا ذریعہ ہے۔ رزق میں برکت اور وقت پر کثرت اور تمام چیزیں بندے کو مل جاتی ہیں۔ بچوں میں بھی یہ شکر گزاری پیدا کرنی چاہیے۔ اب جو کلمات ہیں وہ کیا ہیں؟ آپ نے پڑھنا یا فتاح یا رزاق، یا فتاح یا رزاق، ان کو پڑھیں، اس کے بعد دعا کریں، انشاءاللہ دعا قبول